بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں جاوید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس وقت مسلم دنیا کے اندر جس آدمی کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے وہ رجب طیب اردگان ہیں، جو اس وقت ترکی کے صدر ہیں اور پہلے ترکی کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ رجب طیب اردگان مسلمانوں کا ایک ایسا لیڈر ہے جو ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہیں پہ بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اپنا موقف مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ضرور رکھتے ہیں۔ وہ اگر پریکٹیکلی مدد کر سکے تو پریکٹیکلی کرتے ہیں، اور اگر بات کر سکے تو بات ضرور کرتے ہیں۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ایک آدمی آپ کو متحرک نظر آتا ہے اور وہ رجب طیب اردگان ہیں۔ وہ اپنا ووٹ مسلمانوں کے حق میں ضرور ڈالتے ہیں، جس کی وجہ ہے وہ مسلمانوں میں اتنے زیادہ مقبول ہیں، اور ان کی مقبولیت ایک دم سے نہیں بڑھی ہے، یہ لگاتار بڑھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آدمی مسلمانوں کے لیے اتنا اچھا کیوں ہے، اور یہ اتنا اچھا انسان کیسے بن گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کہاں سے آیا، کیا کرنا چاہتا ہے، اور ان کی پرورش کن اور کیسے حالات میں ہوئی؟ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ پر۔ رجب طیب اردگان 26 فیب 1954 کو استنبول کے قریبی شہر قاسم پاشا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم قاسم پاشا اسکول میں ہی کی، اور جس اسکول میں وہ پڑھتے تھے وہ بھی ایک مذہبی نوعیت کا اسکول تھا، اور اس کا نام امام حاطب پبلک اسکول تھا۔ اور اس اسکول کا ایک قانون تھا کہ 1/3 یعنی 25% تعلیم وہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مرمرہ یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے والد کا نام احمد اردگان تھا اور وہ ترکش پوسٹل گارڈ میں ایک کیپٹن تھے۔ رجب طیب اردگان کے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اسکول ٹائم کے بعد جہاں پہ ٹریفک جام ہوا کرتا تھا یا جہاں پہ ٹریفک رکتا تھا وہاں پر جا کر لیمو پانی یا پانی کی بوتلیں بیچا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ رجب طیب اردگان نے قاسم پاشا کے فٹ بال کلب میں فٹ بال بھی کھیلنا شروع کی، اور وہ ایک اچھے فٹ بالر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی اچھے کلب میں بھیجا جائے، لیکن ان کے والد نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا فٹ بال کی طرف آئے، کیونکہ اس وقت اس کھیل کی اتنی زیادہ مقبولیت نہیں تھی۔ رجب طیب اردگان ایک سیمی پروفیشنل پلیئر بھی رہے ہیں۔ وہ جس اسٹیڈیم میں فٹ بال کھیلا کرتے تھے اب اس کا نام ان کے نام پر رجب طیب اردگان اسٹیڈیم رکھ دیا گیا ہے۔ رجب طیب اردگان کو صوفیزم سے بہت لگاؤ تھا۔ وہ نقشبندیہ فرقہ جو ہے اس کے پیروکار ہیں، اور وہ اس کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ اگر کچھ لوگوں نے ترکی کو اسٹڈی کیا ہو، یا خلافت عثمانیہ کو اسٹڈی کیا ہو، یا آج کل ایک ڈرامہ آیا ہوا ہے ارطغرل غازی، اس کو دیکھا ہو تو اس میں ایک کردار ابن العربی کا ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ میں تصوف کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، اور وہی چھاپ رجب طیب اردگان میں بھی نظر آتی ہے۔ رجب طیب اردگان نے اپنے سیاست کا آغاز 1976 میں کیا، اور 20 سال محنت کرنے کے بعد وہ ایک بہت اچھے مقرر بنے۔ وہ ایک بہت اچھی تقریر کیا کرتے تھے، اور 1994 کے بعد استنبول شہر کو ایک میئر ملا، اور اس نے استنبول کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، اور وہ میئر رجب طیب اردگان تھے۔ 1994 سے پہلے استنبول شہر کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب تھی، ایون کہ اس شہر نے بہت سارا قرضہ اٹھا رکھا تھا، صفائی کے انتظامات نہیں تھے، صحت کے کوئی مناسب انتظامات نہیں تھے۔ 4 سالوں کے اس عرصہ میں رجب طیب اردگان نے استنبول کو دنیا کا ایک بہترین شہر بنا دیا۔ رجب طیب اردگان 3 مختلف پارٹیز میں رہے ہیں۔ 1981 سے پہلے وہ ایک نیشنل سیویشن پارٹی میں رہے ہیں۔ 1981 سے 1998 تک وہ ایک ویلفیئر پارٹی میں رہے ہیں، اور اسی پارٹی سے ہی وہ میئر بنے تھے۔ 1998 سے 2001 تک وہ ایک ویلفیئر پارٹی میں رہے ہیں۔ اس کے بعد رجب طیب اردگان نے اپنی ایک پارٹی بنائی جس کا نام جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی رکھا۔ رجب طیب اردگان ایک دفعہ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اور ان کو ایک نظم پڑھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وجوہات وہ نظم نہیں تھی، وجوہات وہ تھیں جو رجب طیب اردگان کر رہے تھے۔ ان کی موجودگی میں اسلام بہت تیزی سے آگے بڑھا، اور اس کی وائف کو دیکھ کر عورتوں نے سکارف لینا بھی شروع کر دیا، اور اسلام پسند لوگ اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے، تو اس وجہ سے اس کو گرفتار کرنا پڑا۔
اس بیچ میں رجب طیب اردگان نے سوچا کہ ایک ایسی پارٹی بناؤں جس میں جسٹس اور ڈیولپمنٹ کی چھاپ ہو۔ ان کے اندر ایک ایسا مسلمان بیٹھا تھا جو کہ مسلم دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ان کے اندر جو مسلمان بیٹھا تھا وہ بار بار انہیں خلافت عثمانیہ کا دور اور خلفائے راشدین کا دور یاد دلاتا تھا، اور مسلمانوں کا جو جاہ و جلال تھا وہ یاد دلاتا تھا۔ یہ رجب طیب اردگان کی مقبولیت تھی کہ 2001 میں بنائی گئی پارٹی ایک ہی سال میں یعنی 2002 میں الیکشن جیت گئی، اور 2002 میں رجب طیب اردگان پرائم منسٹر بن گئے، جو کہ 2014 تک پرائم منسٹر رہے۔ 2014 میں وہ صدر بنے اور 2018 میں وہ دوبارہ صدر بنے، یعنی 2002 سے لے کر اب تک وہ مسلسل اقتدار میں چلے آ رہے ہیں، ان کو کوئی ہرا نہیں پایا۔ رجب طیب اردگان کو ان کے مقصد سے ہٹانے کے لیے بہت سی حربے کیے گئے، بہت سی چالیں چلی گئیں، اور رجب طیب اردگان ابھی تک اپنے مقصد میں ڈٹے ہوئے ہیں۔